یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ بقرہ کی میں نے آیت نمبر 163 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود واحد ہے، تمہارا رب واحد ہے۔ بنیادی طور پر جو اللہ رب العزت کی چین پیغمبروں کی ہے، اس کا کام تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینا، مخلوق خدا کی اصلاح کرنا اور اس کا منقطع رشتہ اللہ سے جوڑ دینا۔ وہ اپنے کام کو انہوں نے پورا کیا۔ وہ حدیث قدسی آتی ہے نا، کن تو کنزن مخفین فاحببت عرفا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر پوری یونیورس جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ المیہ ایک ہوا ہمارے ساتھ، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان کا ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر پیغمبر کا منشور جو تھا، چارٹر تھا، وہ یہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے نظریہ توحید کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ کڑوی بات ہے، لوگ جتنی شد و مد سے اپنے پیر کا ذکر کرتے ہیں، اپنے سلسلے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کرامات اور اس کے ان کے فیوز و برکات، جتنی شد و مد سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، رب ذوالجلال کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے تکلیف دے یہ بات کی کہ ہم نے توحید کو دیس نکالا دے دیا اور اپنے اپنے من چاہے نتائج لے کے ہم نے شروع کر دیا۔ یہ المیہ ہوا ہمارے ساتھ اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر توحید کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں اسی اللہ نے ایک نہیں ماندے، کیڑا نہیں ماندا، تو یہ کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہوتا کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ اولیاء، صلحاء، علماء، ان کا بنیادی درس ہی توحید تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مرور زمانہ، وقت کے ساتھ ساتھ، ود دا پیسج آف ٹائم، جب وہ لوگ دنیا سے اٹھتے چلے گئے اور مسند نشینی نے اور دنیا کی جاہ و محبت نے مسند نشینی کی جگہ لے لی، تو پھر جو افراتفری برپا ہوئی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی، اے حبیب ان لوگوں نے رب کی قدر ہی نہیں کی، جیسے رب کی قدر کرنی چاہیے تھی اتنی رب کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے پگڑی بھی باندھ لی، میں نے اپنے سلسلے کی ٹوپی بھی میں نے کر لی، اور میں نے نام کے ساتھ اپنی وہ نسبت بھی میں نے لگا لی، سارا کچھ ہی میں نے کر لیا۔ تو وہ وحدہ لا شریک کی ذات، اس کی پرستش کہاں جائے گی، اس کی عبادت کہاں جائے گی؟ ہاں، ذکر تو ہونا چاہیے نا۔ ذکر مجھے کسی نے کہا، بلکہ دوسری بار اس بات کا اعادہ ابھی ہوا کہ یہ مہینہ غوث اعظم کا ہے، تو یہ مہینہ تو پورا یوں ہی چلنا چاہیے، ان کی تعلیمات، اور تو میں انہی کی تعلیمات میں سے ایک توحید کا ذکر لے کے باہر آ گیا۔
جتنا درس ان لوگوں نے توحید کا دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ یکتا ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہم رتبہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، وہ قائم بالذات ہے، خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا انجام کوئی نہیں، اس کا انجام ہر شے کا انجام ہے، اس کا انجام کوئی نہیں، ہر شے کو زوال ہے، اس کو زوال کوئی نہیں، ہر شے کو زوال ہے، اس کی ذات کو زوال کوئی نہیں، ہر ایک کے لیے زمانہ ہے، اس کے لیے زمانہ کوئی نہیں، ہر ایک کے لیے دن ہے، اس کے لیے دن کوئی نہیں، ہر ایک کے لیے رات ہے، اس کے لیے رات کوئی نہیں۔ تو کون بتائے یہ باتیں؟ ہاں کون بتائے گا؟ هو الاول، وہ فرماتا ہے خود سورۃ حدید میں، میں اول ہوں، میں کون ہوں؟ میں رب اول ہوں، والآخر، اور میں آخر بھی میں ہی ہوں، آخر بھی میں ہی ہوں، والظاہر والباطن، جو تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے وہ بھی میں ہوں، جو باطن میں وہ بھی میں ہوں، جو ظاہر ہے وہ بھی تمہارا رب ہے، جو باطن میں ہے وہ بھی تمہارا رب ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ایسا رب ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ جسم نہیں، کہیے بے شک، وہ جسم نہیں، وہ قابل تقسیم نہیں، وہ جوہر نہیں، وہ جز نہیں جو تقسیم ہو جائے، کوئی شک نہیں اس میں، وہ کسی کی ذات میں حلول نہیں کرتا، وہ حلول سے منزہ ہے، اسے حاملین عرش نے نہیں اٹھایا ہوا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رب کے عرش کو حاملین عرش نے اٹھا رکھا ہے، 8 فرشتوں نے، یہ استعارہ ہے، یہ استعارہ ہے، اس کو کسی حامل نے نہیں اٹھایا ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ عرش سے بھی بلند ہے، تحت الثری سے بھی بلند ہے، علیین سے بھی بلند ہے۔ تو نتیجہ کیا نکالیں عمران صاحب؟ کنکلوڈ کیا کرنا ہے؟ ہاں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں کہ تم نتیجہ اخذ کرو، نتیجہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں، نتیجہ میں خود بتاتا ہوں۔ سورہ شورا، لیسا کا مثل ہی شیئن، تمہارے رب کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، تمہارے رب کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ، آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ آپ اپنے رب کا نتیجہ نکالیں گے؟ اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ کنکلوڈ کریں گے؟ جو نور آپ کی آنکھوں میں ہے، رب وہ نور بھی نہیں۔ جو سورج کی روشنی ہے، رب وہ روشنی بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نور ہوں، لیکن وہ نور کیسا نور؟ جس کی کوئی مثال نہیں، لیسا کا مثل ہی شیئن، کوئی شے اس کی مثال نہیں۔ اگر میں اس کے علم کی بات کرتا ہوں تو اس کا علم کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ اندھیری رات میں پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے، اندھیری رات میں، رات کی ظلمت اور تاریکی میں پتھر پر چلنے والی چونٹی کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے، وہ فضا میں بکھرے ذرات کی حرکت کو بھی جانتا ہے، وہ رب خود فضا میں بکھرے ذرات کی حرکت کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے خطرات، دلوں کے خدشات، دلوں کے اوہام، دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کا ارادہ، اس کے ارادے کی میں کیا بات کروں؟ عالم بالا ہو یا عالم دنیا، ظاہر ہو یا باطن ہو، پوشیدہ ہو، اچھا ہو، برا ہو، نفع ہو، نقصان ہو، کفر ہو، ایمان ہو، علم ہو، جہالت ہو، کامیابی ہو، ناکامی ہو، طاعت ہو، معصیت ہو، سب اس کی حکمت اور مشیت سے ہے، سب اس کی حکمت اور مشیت سے ہے۔ کہیں بھی کوئی چیز اس کی حکمت کے بغیر نہیں ہے اور اس کی مشیت، اس کی قدرت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ رب ایسا رب ہے، آپ کا یہاں موجودگی اس کی حکمت اور اس کی مشیت سے ہے، آپ کا یہاں سے اٹھ کے اپنے گھروں کو لوٹ جانا بھی اس کی قدرت سے ہے، آپ کی قدرت سے نہیں ہے۔ فلکوں کی جھپک ہو یا دلوں کی دھڑکنوں کی آواز ہو، ارادہ الہی سے ہے۔ سارے انسان،
سارے شیاطین، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں تو کائنات کے ایک ذرے کو بھی حرکت نہیں دے سکتے. کہیے بے شک، تاکہ آپ کے فرشتے آپ کا ایمان لکھ لیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری بابت یہ ایمان رکھتا ہے. کہیے بے شک، خاموش نہ رہیے. انہوں نے لکھ لینا فرشتوں نے کہ مولانا نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے تائید اور توثیق کی کہ یہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، شیاطین اکٹھے ہو جائیں، جنات اکٹھے ہو جائیں، سارے مل کے بھی کائنات کے ایک ذرے کو حرکت نہیں دے سکتے. ہر شے ازل سے اس کے علم اور ارادے میں ہے. ہر شے ازل سے اس کے علم. ان دو بچوں نے کیا کرنا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ رب کو پتہ نہیں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے. ازل سے اس کے علم اور ارادے میں ہے کہ یہ کیا کریں گے، وہ جانتا ہے. اور جو وہ چاہتا ہے بغیر تاخیر اور تقدیم کے واقعہ ہو جاتا ہے. جب وہ چاہتا ہے بغیر تاخیر اور تقدیم کے، اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہوتی. اگر میں اپنے رب کے افعال کی بات کروں کہ افعال الہیہ کیا ہیں، تو اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ ہاں، اس کا ہر کام عدل پر مبنی ہے. اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس کی عدل کو بندوں کے عدل پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. آپ نہیں کہہ سکتے آپ کے عدل کے پیمانے اور ہیں، رب کا عدل اور ہے. آپ کے پیمانے جدا گانا ہیں. آپ رب کے عدل کو آپ کے عدل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بندے سے ظلم ہو سکتا ہے، رب سے ظلم نہیں ہو سکتا. رب سے ظلم نہیں ہو سکتا. اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ کسی کی ملک نہیں، پوری کائنات اس کی ملک ہے. وہ کسی کی ملکیت نہیں، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے. اس کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. نیست کو ہست کرنے والی ذات وہی ہے. انہونی کو ہونی کرنے والی ذات وہی ہے. عدم سے وجود میں لانے والی ذات بھی وہی ہے. عدم سے وجود میں لانے والی ذات بھی وہی ہے. مخلوقات کو نوازے یا نہ نوازے اس پر کچھ لازم نہیں ہے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے، اس پر کچھ واجب. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے عمر بھر گناہ نہیں کیا، میں نے غلطی نہیں کی، میں نے عبادت اور ریاضت کی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو پھر رب نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، اب سب کچھ دیکھ کے رب جو ہے اب اس پر واجب ہو گیا ہے کہ آپ کو بیٹا بھی دے، دولت بھی دے، منصب بھی دے، جنت بھی دے؟ وہ کچھ نہ بھی دے اس پر کچھ واجب نہیں ہے، اس پر کچھ لازم نہیں ہے. چاہے تو دے، چاہے نہ دے. پوری مخلوق کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، پھر بھی وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عادل بھی ہے، قادر بھی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر جہنم میں پھینک دیا، لہٰذا اب وہ عادل نہیں رہا، اب وہ قادر نہیں رہا، اب وہ رحمان نہیں رہا، اب وہ رحیم نہیں رہا. وہ آپ کا سارا کچھ تج کر دے، اولاد، مال، پیسہ کچھ نہ چھوڑے آپ کے پلے، وہ پھر بھی رحمان، وہ پھر بھی رحیم، وہ پھر بھی عادل. اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہاں، وہ ذات اتنی بڑی ذات، اس پر کچھ واجب نہیں ہے، بندوں کا کوئی استحقاق نہیں. اگر وہ کہیں کہ میرا رب پر حق ہے تو یہ ان کی نادانی ہے. آپ کا رب پر کوئی حق نہیں ہے، نہ اس کے ذمے کچھ واجب ہے. اگر وہ دے دے تو اس کا کرم ہے، لے لے تو بھی اس کا کرم ہے، لے لے تو بھی اس کا کرم ہے. وہ مجھے دے تو بھی اس کی بارگاہ میں مجھے سجدہ شکر بجا لانا ہے، وہ مجھے نہ دے تب بھی مجھے سجدہ شکر بجا لانا ہے. مجھے ہر قیمت پر ذات کا شکر کرنا ہے. قال النبی علیہ السلام لو عرفتم اللہ حق معرفتہ، اگر تمہیں اللہ کی معرفت، عرفان الہی تمہیں میسر آ جائے، لمشیتم علی البحور، فرمایا تم سمندروں پر چلنا شروع کر دو. تمہیں تو رب کی معرفت کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں رب کی معرفت کیا ہے. فرمایا جس بندے کو رب کی معرفت،
عرفان الہی حاصل ہو جائے، لمشیتم علی البحور، تم سمندروں پر چلنا شروع کر دو، ولزالت بدعائکم الجبال، تمہاری دعاؤں سے پہاڑ تمہارے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہو کہ ہم نے رب کو پہچانا، ہم نے رب کی معرفت حاصل کر لی، کہاں کر لی؟ ہاں، اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ میں عرفان الہی کا علم بردار ہوں، میں نے رب کی معرفت حاصل کر لی، تو آگے بڑھائیے قدم، دریا یا سمندر پر رکھیے، نہر پر رکھ لیجئے، دور کیوں جاتے ہیں؟ یہاں رکھیے نا، عرفان الہی ہے تو رکھیے۔ ہاں، جنہیں عرفان الہی ہے انہوں نے قدم رکھا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا انا افصح العرب والعجم، کیا فرمایا؟ اچھا، جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھا کریں، ادھر نہ دیکھا کریں۔ انا افصح العرب والعجم، آپ نے فرمایا کہ میں عرب اور عجم میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوں، مجھ سے زیادہ اس عرب اور عجم کے اندر کسی کے پاس فصاحت و بلاغت نہیں۔ میرا کلام کمال کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ معراج پہ تشریف نہیں لے گئے، جب آپ کے سامنے آپ کا رب عالم غیبت میں تھا، نہیں دیکھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری نے میسر آئی، معراج ہوا، تو کیا کہا؟ پتہ کیا فرمایا آپ کے نبی نے؟ فرمایا لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میری زبان میں تو تیری ثنا کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے، میں تو تیری ثنا کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی فرمایا کہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر اپنے رب کی توصیف، رب کی صفات بیان کر سکے۔ لیکن جب دیکھا تو پھر کیا فرمایا کہ مالک میری زبان میں تو تیری ثنا کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ رسالت امام علیہ السلام کے اس جملے کے بعد رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعمرک، ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے، ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے، اذا سقطت عن ثنائی، جب آپ خاموش ہو جائیں گے اور اپنی زبان سے میری توصیف، تحسین اور میری ثنا کے کلمات ادا نہیں کریں گے، فَالْكُلُّ مِنْكَ ثَنَائی، اس کائنات کے اندر جو جو میری ثنا کر رہا ہوگا ہم وہ سب آپ کے دامن میں ڈالتے چلے جائیں گے، اور ہم لکھ دیں گے یہ ساری ثنا میرا حبیب میری کر رہا ہے۔ چونکہ آپ نے اعتراف کیا نا، آپ نے فرمایا کہ یا رب میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو پھر ہم نے تو آپ کو اس کا یہ اجر دیا کہ کائنات کا ذرہ بھی اگر اپنے رب کا ذکر کرے گا ہم اس کے ذکر کو بھی تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے کہ یہ بھی میرے حبیب نے میرا ذکر کیا ہے، ہم آپ کو اس کا یہ اجر دیں گے۔ آپ خاموش رہیں گے، فرمایا جو آپ کہیں گے ہماری ثنا بن جائے گا، اور جب آپ اپنے آپ کو میری ثنا کا اہل نہیں کہتے تو آپ نے فرمایا کہ ہم سارے اجزائے عالم کو آپ کا نائب بنا دیتے ہیں، ہم سارے اجزائے عالم کو آپ کا نائب بنا دیتے ہیں۔ ثنا اجزائے عالم کریں گے اور شمار ذکر مصطفیٰ ہوگا، شمار کہ یہ اللہ کے رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو یہ اجر عطا فرمایا۔ کوئی تو ہو جو رب کی توحید بیان کرے، کوئی تو ہو جو اس کی ذات پر پڑے حجابات کو اٹھائے اور بتائے کہ رب کیسا قادر رب ہے، میں توحید کا ثمر کیا ملتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، احمد بن حنبل کی حدیث، اس کے راوی ابی ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ بن یمان اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ لمبی حدیث، میں بالکل اس کا شارٹ اس کا حصہ لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے شفاعت کی بات کی، اور بین رجل فی من کان قبلکم لم یعمل خیرا قط الا التوحید۔ اب یہ دوبارہ سنیے گا، فرماتے کہ ہمارے مابین ایک شخص ایسا شخص موجود تھا جس نے سوائے کبھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کبھی کہا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عمل خیر۔ دوبارہ الفاظ سنیے گا حدیث کے، قبلکم لم یعمل کبھی عمل نہیں کیا، خیرہ اچھا عمل، قطو کبھی بھی، الا التوحید سوائے توحید کے۔ ہاں،
اب یہ لمبی حدیث آتی ہے، اس کو میں کر رہا ہوں، ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں. اور جب اس توحید پر قائم رہا، کس پر قائم رہا؟ توحید پر. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کو موت آئی تو بیٹوں کو حکم دیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب مجھے فقال لأہلہ اذا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد کچھ سمندر میں بہا دینا، اور جس دن ہوا چلے گی میری راکھ اڑا دینا. یہ میری تمہیں وصیت ہے. بیٹوں نے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو کچھ سمندر میں اور کچھ ہوا کے دوش پہ اڑا دیا. اللہ رب العزت نے جب اس کو اس راکھ کو حکم دیا کہ فقال اللہ ریحا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ریحی حکم کیا، احفظی ما اخذت، اللہ نے فرمایا واپس کر جو ذرات تو نے سمیٹے اور اڑائے ہیں. رب نے کس کو حکم دیا؟ ہوا کو. واپس کرو وہ ذرات. اس ہوا نے ذرات واپس کیے، پانی نے واپس کیے. اللہ نے بندے کو کھڑا کر دیا. فرمایا فیضا بین یدیہ، جب رب کے سامنے کھڑا ہو، فقال ما حملک ما صنعت، کیا مسئلہ ہوا تیرے ساتھ، کیوں تو نے کہا کہ میرے بدن کو جلاؤ؟ فقال استحیا منک، یا اللہ تجھ سے حیا آتی تھی، کام تو نیک کیا کوئی نہیں، کام تو نیک کیا کوئی، تیرے سامنے کیسے آتا؟ میں چاہتا تھا کہ میرا وجود ہی ختم ہو جائے اور مجھے تیری ذات کا سامنا نہ کرنا پڑے. فغفر لہ، اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما دی، اس کی بخشش فرما دی. کس پر قائم تھا وہ؟ توحید پر قائم تھا. کس پر قائم تھا؟ توحید پر قائم تھا. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے بات کی، کاش ہم توحید کا سہارا لیں. توحید کو ہم نے فراموش کر دیا. اصطلاح شریعت میں تھوڑی ٹیکنیکل بات کرنے جا رہا ہوں. اصطلاح شریعت میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے یکتا ہے نا، یکتا ہے، واحد ہے. صفات کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ یکتا ہے. اوصاف کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ کمالات کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ یکتا ہے. کوئی اس کی مثل نہیں، وہ بے مثال ہے. کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے. ہم نے توحید کو مانا تو بواسطہ رسالت مانا. رائٹ؟ ہاں، ہم نے بواسطہ رسالت مانا. توحید نہ تو تصور ہے، نہ یہ نظریہ ہے، نہ کوئی فلسفی ہے. نہ نظریہ ہے، نہ فلسفی ہے، نہ تصور ہے. اس سے ایک قدم آگے یہ کہ فکر اور عقیدہ ہے. ایک فکر اور کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اس سے بڑھ کر آگے، اور یہ ایمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک رسالت پر ایمان نہ ہو. کس پر ایمان نہ ہو؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. کل کیا ہے؟ عنوان رسالت. کل کیا ہے؟ عنوان رسالت. محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھے محبوب. اللہ خود فرماتے اللہ احد، خود فرماتے نا اللہ تعالیٰ کہ میں ایک ہوں. یہ کیوں فرمایا کل ہو؟ آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اس مخلوق کو بتا دیجئے کہ آپ کا رب ایک ہے. آپ فرمائیے کہ رب ایک ہے. کیوں؟ کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کیا ہماری جو ایبسلیوٹ وننس ہے اس کے اندر کوئی ایسا ابہام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے؟ بات تو بڑی سادہ سی ہے نا، بڑی سمپل سی بات ہے. اللہ ایک ہے. کیوں بیٹا؟ اللہ ایک ہے نا. اللہ نے پہلے اقرار رسالت کروایا آپ سے پہلے کیا کروایا؟ پھر اقرار توحید کروایا. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کیوں ایسا کروایا؟ آپ کے ماہرین علم جو ہیں، اور علم العادات کے ماہر اور ریاضی کے ماہر، وہ کہتے ہیں نصف الاثنین واحد. وہ کہتے ہیں کہ 2 ہاف ملائیں تو 1 بن جاتا ہے. نہیں چلو ٹھیک ہو گیا. واحد کی 3 قسمیں ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ واحد ہے، آپ فرماتے ہیں نا اللہ واحد ہے. واحد کی 3 قسمیں ہیں. اگر میں اللہ کو واحد عددی مانتا ہوں تو میں مشرک بھی ہو جاتا ہوں، کافر بھی ہو جاتا ہوں. اگر میں اللہ کو واحد عددی ڈیجٹ 1 عدد ہے نا. اگر میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ واحد ایک ہے، وہ میں ایک کہتا ہوں، تو میں مشرک اور کافر ہو جاتا ہوں کہ ہمارے علم العادات کے اندر 1 کا نصف موجود ہے. نہیں 0.5 نہیں ہے نا، نصف تو ہے نا. اگر میں اللہ کو واحد جنسی مانتا ہوں کہ جنس کے اعتبار سے اللہ ایک ہے، تو علماء اور فلاسفر مناطقہ کہتے ہیں کہ حیوان ایک جنس ہے.
تو بھی مشرک اور کافر ہو جاتا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں نوئی، واحد نوئی کہتا ہوں، نو کہتے ہیں قسم کو، اگر میں واحد نوئی کہتا ہوں تو نو کے لحاظ سے درندے ایک نو میں جاتے ہیں، چرند اور پرند ان کی الگ الگ نو اقسام ہیں۔ اگر میں وہ مانتا ہوں تو بھی میں کافر اور مشرک ہو جاتا ہوں۔ تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ واحد عددی کہوں تو بھی میں کافر اور مشرک، واحد جنسی کہوں تو بھی، واحد نوعی کہوں تو بھی میں کافر۔ تو پھر مجھے بتائیے میں کیا کہوں؟ اللہ فرماتے نہیں، جس ایک کا تصور تم لیے پھرتے ہو میں تو وہ ایک ہوں ہی نہیں، بلکہ میں تو وہ ایک ہوں جو میرا محبوب بتائے گا ایک ہے۔ تمہیں کیا پتا میں ایک ہوں؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ایبسلیوٹ وننس آف اللہ المائٹی وہ کیا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کیسا واحد ہے۔ میں ایسا واحد ہوں، ایسا واحد ہوں جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں میرا محبوب سمجھائے گا کہ میں کیسا واحد ہوں۔ کنکلوڈ کیا کریں اس بحث کو، کہاں جا کے میں سمیٹوں؟ ہاں، ایمان آپ کا ذاتی علم ہے، ایمان آپ کا ذاتی علم ہے، اللہ پر ایمان آپ کا ذاتی علم ہے۔ اٹ از یور پرسنل پرفیکشن، اٹ از یور پرسنل بلیف، اٹس ناٹ یور پرسنل بلیف، ناٹ یور پرسنل پرسیپشن، بلکہ ایمان جو ہے خبر رسول پر انحصار کا نام ہے۔ کس پر انحصار کا نام ہے؟ خبر رسول پر۔ وہ خبر جو رسول نے دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارے ایمان کا انحصار اس وحدانیت پر ہے، ہمارے ایمان کا انحصار اس وحدت، اس یکتائی اور اس ایک ہونے پر ہے۔ ہمارا ایمان کسی اور، اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا، کہا تھا کسی نان مسلم نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، آپ کی ماں نے کہا اللہ ایک ہے، آپ کے باپ نے کہا، تو اقبال نے کہا تھا نیور، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ماں کے کہنے پر رب کو ایک مانا، نہ میں نے ماں کے کہنے پر ایک مانا، نہ میں نے باپ کے کہنے پر رب کو ایک مانا۔ میں نے مانا تو اپنے رسول کی خبر پر مانا، میں نے مانا تو اپنے رسول کی خبر پر مانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے ماں باپ یا اپنے اینسیسٹرز کے کہنے پر، اپنے آباء و اجداد کے کہنے پر میں نے رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، میں نے مانا ہے تو محمد رسول اللہ کی خبر پر مانا ہے۔ تو ایمان رسول کی خبر پر انحصار کا نام ہے، اور پورا ریلیجن، آپ کا پورا دین اسلام زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے، زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اسلام، آئیے حدیث لیتے ہیں، امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں، اور 1654 اس کا نمبر۔ صحابہ کی علم کے باوجود بے خبری، صحابہ کی، میں کون ہوں؟ عالم کہہ لیں، طالب علم کہہ لیں، مولانا بدرالزمان کہہ لیں، مولوی بدرالزمان کہہ لیں، بدر صاحب کہہ لیں، تو میں آپ سے پوچھوں، آپ کہیں ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کہیں گے آپ کہہ کے دیکھیں ذرا، آپ نہیں کہہ سکتے، الا ماشاء اللہ وہ لوگ جو نیو کمرز ہیں، موسٹلی لوگ مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج کیا دن ہے؟ پکی بات ہے، چلیں جی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے میں قرآن کریم کی آیت لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر ہم نے موت طاری کرنے کا وقت آیا، and he was about to die، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تمہارا باپ یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی؟ کس کی؟ نہیں جواب دیا بیٹوں نے جواب نہیں دیا، بیٹوں نے کہا تھا قالوا نعبد الہک، اے بابا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کس کی عبادت کریں گے؟ یہی بات میں نے کی نا کہ ہم ایمان لائے رب محمد پر۔ کس پر ایمان لائے؟ اپنے نبی کے رب پر۔ فرماتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اسحاق کا، اسماعیل کا، ابراہیم ان کا جو معبود واحد ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر، لیکن ابراہیم کے رب پر، اسماعیل کے رب پر، اسحاق کے رب پر۔ تو بتا دیا کہ
وہ ہے جو زبان پیغمبر سے ادا ہو. رب کی وحدانیت وہ ہے جو زبان پیغمبر سے ادا ہو. یہ وہ وحدانیت اور یکتائی نہیں جس کو آپ ایک کہتے ہیں. آپ کی یونیورس کا ون از ڈیویزیبل، یہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور رب کی ذات وہ ذات ہے جو ناقابل تقسیم ہے، جو ناقابل تقسیم ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث امام بخاری کی. رسالت امام علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تھا اتدرون ای یوم ھذا، اے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم. آپ نے تو مجھے ابھی بتایا کہ آج جمعہ ہے. نہیں بتایا آپ نے؟ ہاں تو آپ نے بتایا نا. صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول قلنا اللہ و رسولہ عالم. وہ سمجھے کہ شاید رسالت مآب علیہ السلام آج دن کا نام ہی بدل ڈالیں گے، آج دن کا نام ہی بدل ڈالیں گے. لہٰذا ہم نے کہا کہ رب جانے اور رب کا رسول جانے، ہمیں کیا پتا کون سا دن ہے، ہمیں کیا پتا کون سا دن ہے. اور فرمایا قال الیس یوم النحر، کیا تمہیں پتہ نہیں کیا یوم نحر ہے؟ قالوا بلا، ہم ہاں بالکل ہم مانتے، اعتراف کرتے. پہلے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اب کہتے ہیں یس وی نو، ہم جانتے ہیں. قالوا بلا، بالکل یہی دن ہے. قال ای شہر ھذا، یہ شہر کون سا ہے جہاں آج میں اور آپ موجود ہیں؟ تو آپ کو نہیں پتا حج کہاں ہوتا ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے؟ مکہ کے اندر حرم کے اندر کھڑے ہو کے پوچھا ای شہر ھذا، یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ پوچھا. حج کرنے گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہمیں کیا پتا یہ کون سا. امام بخاری کی حدیث ہے. قال الیس ذو الحجۃ، کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں؟ کہتا قال نعم بلا یا رسول، بالکل ہم مانتے ہیں، ایسے ہی ہے، آپ نے صحیح فرمایا. ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ کس شہر میں کھڑے ہو آپ؟ کس شہر میں اس وقت؟ لاہور میں ہے نا. ہاں آپ مجھے کیسے کہیں گے ہمیں کیا پتہ ہم کس شہر میں؟ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے؟ ہاں ہاں، یہ صحابہ کی بے علمی تھی، اپنے نبی کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں فرماتے تھے. عرض کیا اللہ رسول عالم. قال الیس بلد الحرامی، کیا یہ شہر حرم نہیں ہے؟ کیا بلد حرام نہیں ہے؟ قالوا بلا. کیا کنکلوڈ کریں گے اس حدیث بخاری کی، امام بخاری کی حدیث سے کیا کنکلوڈ کریں گے؟ ہاں اس سے ہم کنکلوڈ کریں گے کہ خبر دینے والے کا نام رسول ہے، اور خبر توحید ہے. خبر کیا ہے؟ توحید اور ایمان ہے، اور خبر دینے والے کا نام کیا ہے؟ رسول ہے. میں نے بات کی اللہ کی وحدانیت پہ، پھر کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا. رب کی وحدانیت، وہ خالق حیات و موت ہے، رزق کا خالق ہے، گمراہی اور ہدایت کا خالق ہے. افعال میں بھی ہر چیز میں رسالت مآب علیہ السلام کو رب سے کتنی محبت تھی. جب بھی رات آپ سوتے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے. برہ بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، جب بستر پر دراز ہوتے فرماتے اللہم اسلمت نفسی الیک، یا اللہ میں نے اپنا نفس سارا تیرے حوالے کر دیا. میں نے اپنی ذات کو کس کے حوالے کر دیا؟ بستر پر دراز ہوتے تشریف فرما ہوتے، یا اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا. ووجہت وجہی الیک، یا اللہ میں نے اپنا رخ جو ہے وہ تیری طرف پھیر لیا، اور میں نے اپنے سارے امور تیری ذات کو تفویض کر دیے، تیری ذات کے حوالے کر دیے. والجعت ظہری الیک، میں نے اپنی پشت بھی تیرے حوالے کر دی کہ میں رخ پلٹ کے سو رہا ہوں، میری پشت کی حفاظت کرنے والا بھی میرا رب ہے. کبھی آپ نے کہا کروٹ لے کے سوتے، کبھی سوچا آپ نے کہ میرا رخ تو اس طرف ہے، میری پشت کس طرف ہے؟ فرمائے یا اللہ میری پشت کی حفاظت بھی تو فرمائے گا، اور رغبتاً و رہباً رہبتاً الیک، یا اللہ میری امیدیں بھی تیری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور میرا خوف بھی کس سے وابستہ ہے؟ تیری ذات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ملجا، لا ملجا، یا اللہ اس کائنات میں میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ساری تیری مخلوق موجود ہے، تیری مخلوق کی موجودگی کے باوجود میری کوئی جائے پناہ، تیری ذات میری جائے پناہ ہے. ولا منجا، اور مجھے نجات دینے والا بھی کوئی نہیں سوائے تیری ذات کے. من کا الا الیک، سوائے تیری ذات کے. ایسا اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کا کام ہمارا رخ توحید کی طرف بولنا تھا. سوئچ کر رہا ہوں جی بات کو، بہت کچھ توحید کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، کہوں گا اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ، اللہ سے مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟
العافیت فی الدنیا والآخرہ، بس 2 لفظ کہہ دیا کریں، یا اللہ دنیا کی بھلائی بھی دے دے اور آخرت کی بھی دے دے۔ دنیا کی بھلائی حدیث پاک میں آتا ہے، یا اللہ کس کی بھلائی دے دے؟ صلی اللہ العافیت، عافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی مانگو۔ میں دعا مانگتا ہوں، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اے بھی منگو نا، اے بھی منگو نا، اے نہیں منگنا سی، اے بھی منگو، اے بھی منگو، او بھی منگو۔ کین یو ڈسکرائب اینڈ ایلیبریٹ دا ویلفیئر، بھلائی؟ کیا ایلیبریٹ کریں گے؟ جب میں نے رب سے بھلائی مانگی، میں نے رب سے خیر مانگی، بھلائی مانگی دنیا کی آخرت کی، تو کیا اللہ کو بتانا مقصود ہے کہ یا اللہ بھلائی میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، اس کو انکلوڈ کرنا، اس کو انکلوڈ کرنا؟ اٹ ول بی ایکسکلوڈیڈ، اٹ ول بی انکلوڈیڈ۔ وہ تو سینے میں دھڑکنے والے دلوں کی دھڑکنوں کی تعداد بھی جانتا ہے ایسا؟ ہے نا ایسا؟ فرمایا اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کیا مانگو؟ بھلائی مانگو۔ اور فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، جب آذان آ جائے اور اقامت، ان دونوں کے مابین جو فاصلہ ہوتا ہے، ڈیوریشن ہوتی ہے، فرمایا اس کے دوران تم ضرور دعا مانگا کرو۔ کس کے دوران؟ آذان اور اقامت۔ موسٹلی کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 15 منٹ۔ میرے نبی نے فرمایا، امام ترمذی کی روایت، اس میں ضرور دعا مانگا کرو۔ فدعو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا کو کیا فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا۔ جی کوئی اور بات بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو باتیں سناتے ہیں۔ جی صبح میں نے یہ کوئی 10:20 پہ حدیث جو ہے وہ نوٹ کی۔ لوگ پوچھتے ہیں علامہ صاحب وہ یہ کام کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ کیا اس پر بھی ڈیبیٹ اور بحث ہونی چاہیے کہ وچ ون از رائٹ اینڈ وچ ون از رانگ؟ ہاں، رسالت امام علیہ السلام آپ فرمایا کرتے تھے اپنے دل سے فتویٰ لو۔ کس سے لو؟ آئی حدیث دیکھتے ہیں جی، احمد بن حنبل کی 18006 اس کا نمبر ہے۔ وابسہ اس حدیث کے راوی ہیں، خود فرماتے، وابس اسدی خود فرماتے ہیں میں رسالت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ فرماتے ہیں، اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی دونوں قوتیں رکھی ہیں۔ ہی کین ایزیلی ڈسٹنگوش اینڈ ڈسکریمنیٹ رائٹ اینڈ رانگ، آرام سے فیصلہ کر لیتا ہے۔ اسے قرآن نے نفس لوامہ کہا اور ہم عقل سلیم کہتے ہیں، اور ان ادر ورڈ وی کین سے کانسائنسز، ضمیر انسان کا وہ اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں رسالت امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ آج میں رسول کریم علیہ السلام سے گناہ اور نیکی کی بابت سارا کچھ پوچھ کے رہوں گا۔ کیا کروں گا؟ سب کچھ سارا پوچھ کے رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا مسجد نبی کے اندر، وابسہ فرماتے ہیں میں پہنچ گیا اور رسالت امام علیہ السلام کے گرد صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی۔ میں نے ان کی گردنیں پھلانگنا شروع کر دی اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے مجھے پکڑ لیا، دبوچ لیا، روکا، الیکا یا وابسہ تو ان رسول اللہ، اے وابسہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے فاصلے پر رہو۔ کہاں رہو؟ فاصلے پر رہو، آگے نہیں بڑھنا۔ کہتے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ خدا کی قسم، رب کی زمین پر جتنے لوگ میری ذات سے وابستہ ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت مجھے نبی کریم علیہ السلام سے ہے۔ مجھے روکو مت، مجھے جانے دو۔ رسالت امام علیہ السلام نے وابسہ کی جب بلند آواز سنی، فرمایا دعو وابسہ، وابسہ کو چھوڑ دو، مت روکو، میرے پاس آنے دو۔ ادنو وابسہ، ادنو وابسہ، ادنو، آگے آ جاؤ وابسہ، آگے آ جاؤ۔ وابسہ کہتے ہیں کہ میں انتہائی قریب جا کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے جا کے بیٹھ گیا۔ ہاں فرمایا، میرے نبی نے فرمایا یا وابسہ تو اخبرک ام تسألنی، وابسہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ مجھ سے کیا سوال کرنے آئے ہیں یا میں خبر دے دوں؟ الفاظ سنیے گا غور سے، میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا، اس پر میری کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، صرف میں حدیث کے الفاظ 2 دفعہ دہراؤں گا۔ سنیے الفاظ، یا وابسہ تو اخبرک، تجھے میں خبر دوں کہ تو آج دل میں مجھ سے کیا پوچھنے آئے، تیرے سوال کی خبر تجھے میں دوں، ام تسألنی، یا تو خود سوال کرے گا؟ فیصلہ کرو کہ تیرے دل میں موجود جو سوال ہے اس کی خبر تمہیں رب کا رسول دے یا تو خود دے گا۔
نبی کو اگر آپ گرامر میں لغت میں دیکھیں تو نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. ہاں حفصہ کہتے ہیں کل تو لا بل اخبرنی یا رسول اللہ، میں نہیں، آج آپ ہی بتائیے میں کیا پوچھنے آیا ہوں، آج آپ ہی فرمائیے میں کیا پوچھنے آیا ہوں. فقال النبی علیہ السلام جیتا تسألنی عن البر والاسم، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ آج ہم سے آپ پوچھنے آئے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. یہی سوال کرنے آئے ہو نا؟ ہاں. وابسہ کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں تو واقعی یہ سوال کرنے آیا تھا. آپ نے بتا دیا. فجمع اناملہ، رسول کریم علیہ السلام نے انامل کہتے انگلیوں کو جمع، ان کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فجعل ینکتل بہن فی صدری، اور ایسے اکٹھا کر کے میرے سینے پہ ایسے مارا، ٹہوکا لگایا، ایسے ٹہوکا لگایا میرے سینے پر، میرے نبی نے ٹہوکا لگایا اور فرمایا یا وابسۃ استفت قلبک، پریشان نہ ہوا کر، دل سے فتویٰ لے لو نا، دل سے فتویٰ لے لیا کرو، دل سے پوچھا کرو. وَاسْتَفِتْ نَفْسَكَ، اور اپنی ذات سے فتویٰ لیا کرو، اپنی ذات سے، اپنے کانسائنسی سے فتویٰ لیا کرو. ثلاث مرات، آپ نے 3 دفعہ فرمایا. فرمایا البر مطمئنت، فرمایا نیکی وہ ہے جس سے انسان کو قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ ہاں ایسا تو ہے نا. آزمائیے گا. آج حدیث تو میں نے پڑھی ہے نا. آج آپ نیکی کر کے اس کے بعد اپنی قلبی کیفیت کو دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا. فرمایا نیکی وہ ہے علیہ نفس، جو تیرے دل کو سکون اور راحت دے دے. والاسم ما حاک فی النفس، اور گناہ اور غلطی وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکنا شروع کر دے اور تو سوچے کہ میں کروں یا نہ کروں، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. ما حاک فی صدری، جو تیرے سینے میں کھٹکنا شروع ہو جائے. وتردد فی صدری، اور تو سینے میں تردد محسوس کرے، متردد ہو جائے. اور فرمائے یہی وہ گناہ اور غلطی ہے جو تجھے متردد کر دے، تو چھپے ڈرے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کروں نہ کروں رب ناراض ہو جائے. فرمایا یہی سب کچھ ہے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَاكُوا، فرمایا خواہ لوگ تمہیں کوئی بھی فتویٰ دیتے پھریں، یار بڑے پیڑے کا ہے، بڑا پیڑا کام ہے، انہوں نہ دیں تو ان نہ دیں تو ان دے دے، ان دے دے، کر لو کر لے، لوگ کچھ بھی کہتے پھریں. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ فَأَفْتُوكَ، لوگ تجھے جو مرضی فتویٰ دیتے پھریں ان کی نہ سننا، ان کی. اگر تو سلیم الفطرت ہے، تیرا دل مطہر اور پاکیزہ ہے، تو تیرا ضمیر تیری از خود رہنمائی کر دے گا، تجھے خود ہی بتا دے گا کہ either you are going on a right way or wrong way. وہ تجھے خود بتا دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کریں کچھ بات اور؟ آپ تو بولتے نہیں میرے ساتھ. کریں آگے چلے جی، سوئچ کریں. یہ پہلے سوال آ گیا جی، کوئی سوال دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم میں دیکھتا ہوں کیسے اس کو مینیج کرتا ہوں. بسم اللہ. What a strange question. Strange and alarming question. کیا باس کو اس کے ملازم کی غلطیاں اور کارکردگی بتانا غیبت ہے؟ What is your opinion? A strange question. And we have to discuss it categorically. آپ دیکھیں, you have to decide by yourself. میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے نا, ذرا دل سے پوچھ لیجئے گا. باس سے بات کرنے سے پہلے ہلکا سا دل کو ٹہوکا دے کے دیکھیے گا کہ یار میں گل کراں کہ نہ کراں, تو جے میں کیتی تے نتیجہ کی نکلنا ہے. میں کہتا ہوں سر وہ عاطف صاحب اور عمران صاحب سارے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں افسر الیکٹرانک سے, 1 گھنٹے کی بریک ہے, 2.5-3 گھنٹے لا کے آندے نے تے شامی اپنا ٹائم تے ٹر جاندے نے. کیا یہ پازیٹیو ہے؟ از اٹ پازیٹیو؟ میں یہ تو دیکھوں وہ کام کرنے کیا گئے ہیں, یہ تو میں دیکھوں نا. کیا ٹریفک بھی تو جیم ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بائی یور سیلف, یور کنسائنسز ول ڈیسائڈ اوور اٹ. آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ یہ بات غیبت میں جاتی ہے نہیں جاتی. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ستار العیوب ہے, تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو, رب تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. رب تمہارے قیامت کو تمہارے عیب نہیں کھلنے دے گا, وہ فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے حجاب ڈال دے گا, پتہ نہیں چلنے دے گا. درگزر کریں. اگر کہیں پرفارمنس میں مسٹیک ہوتی ہے تو ٹرائی بائی یور سیلف ٹو گائیڈ ہم, اسے گائیڈ کریں, یار یہ غلطی ہے, اس کو کور کرو, سنبھالو.
اس کو خود اپنی سطح پر اس کو کور کریں، اوپر نہ بتائیں۔ میں نے سب سے رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ مجھے کسی کے بارے میں بات نہ کیا کرو، کسی کی غلطی نہ بتایا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں نہ بتائیں؟ فرمایا میں دنیا سے سب کے بارے میں حسن ظن لے کے جانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں سب کے بارے میں حسن ظن لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے باس کو اپنے کولیگ کی خرابی بتائیں گے تو کیا وہ اس کا حسن ظن قائم رہے گا؟ نہیں۔ ٹرائی یور سیلف ٹو ریفارم ہم، کوشش کریں خود اس کی اصلاح کریں۔ خود اگر آپ ٹیکنیکل ہینڈیڈ نہیں ہیں، کہیں سے ہیلپ لے دیں، کوشش کریں کہ بات اوپر نہ جائے، بات اوپر نہ جائے، نہ جانے وہ کس کرب میں مبتلا ہوگا۔ اینڈ یو آر آنسریبل بفور اللہ المائٹی، آپ جواب دینا اللہ اس کے رسول کے سامنے، آپ کو جواب دینا ہے، اس پر کوشش کریں۔ ہاں، ملازم کی غیر موجودگی میں اگر بات درست ہے تو غیبت ہے، درست نہیں ہے تو بہتان ہے، خاموش ہو جائیں، صبر کریں۔ اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ بہت بڑا لاس ہونے جا رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ غلطی کرے گا بہت بڑا لاس ہوگا، نقصان ہوگا، کمپنی کا نقصان ہوگا، یہ خود بھی اس کو سزا ملے گی، اسے خود روکے، نہ ہو تو باس کو بتائیں، بٹ گیو ہم اے شوگر کوٹڈ پل، گیو ہم اے شوگر کوٹڈ پل، کہ سر وہ بندہ تو بہت اچھا ہے، نائس ہے، آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، بٹ ہی از کمٹنگ سم مسٹیک، اس تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، ویسے بندہ بہت اچھا ہے، اس کو شوگر کوٹڈ پل دیں۔ یہ نہ کہ نااہل ہے، کچھ کر نہیں سکتا، فارغ ہے، کمپنی کو نقصان نہیں، ایسا نہیں، کہ بہت اچھا آدمی، نیک ہے، اچھی فطرت کا مالک ہے، لیکن کہیں اس سے مسٹیک ہو گئی، تسامح ہو گیا، مجھ سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے نا، میں تو بھی غلطی کرتا ہوں، اس کو یوں روکا جائے۔ جس کاغذ پر اللہ کا نام اور نبی کریم علیہ السلام کا نام ہو یا مقدس تحریرات لکھی ہوں، کیا ان کو کتابوں کو یا صفوں کو ردی میں دینا درست ہے؟ درست ہے، درست ہے۔ ہاں، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایک جنت میں جانے کا سبب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اٹھا کے چوم کے اوپر رکھ دیا تھا تو جنت میں جانے کا سبب بن گیا تھا۔ ٹرائی ٹو برن آؤٹ کرتے ہیں، اور بریٹ، ایسا نام ہو یہ دفن کر دیں یا اوپر رکھ دیں۔ اور میں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیپر میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے، اس کو میں پہلے اسٹڈی کرتا ہوں، جہاں اللہ کا نام رسول کا نام آئے اس کو درمیان سے چھوٹا سا حصہ پھاڑ کے الگ کر لیتا ہوں، باقی پیپر ڈسپوز آف کر دیتا ہوں۔ اٹس مائی ڈیڈ، آپ نے جو کرنا دیکھ لیں، کوئی کرے بات 2-3 منٹ، ویسے ٹائم تو نہیں ہے، لیکن 1 منٹ 4 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ نواز، یہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ فرینچائز؟ فرینچائز کے بارے میں، یہ فرینچائز ہوتا کیا ہے؟ ڈو یو نو فرینچائز کیا ہوتا ہے؟ A right to sell a company product in a particular areas. یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ میکڈونلڈ نے اپنا فرینچائز دے دیا، زونگ نے اپنا دے دیا، اس نے دے دیا۔ اس میں تھوڑی سی بات جو باریک بات ہے، اٹ از لافل، یہ جائز ہے، اٹ از ناٹ اگینسٹ دا شریعہ۔ کمپنی آپ کو اپنا نام استعمال کرنے دے رہی ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کا نام، اس کا اسٹیٹس، اس کا جو ہے اس کی گڈ ول آپ استعمال کرتے ہیں، بٹ پروڈکٹ آپ کی اپنی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ میکڈونلڈ ہے، یہ کوئی کہہ لیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، تو پروڈکٹ آپ کی اپنی ہے، سب کچھ آپ کا اپنا ہے، کمپنی کا نام، آپ کو کمیشن دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال جو ہے مجھے آپ سے پوچھنا ہے، کمیشن ٹھیک ہے، رائٹ ہے، اس میں بھی کوئی ایسی دوسری بات نہیں ہے، اگر وہ مال بھی کمپنی کا ہو، نام بھی کمپنی کا ہو، تو کمیشن جائز ہے؟ کیا کریں؟ کمپنی مال دے رہی ہے، ٹھیک ہے، نام بھی اسی کا، مال پروڈکٹ بھی اسی کی، آئٹم بھی اسی کی، تو وہ کمیشن لے سکتی ہے؟ نہیں؟ آپ نہیں، کریڈٹ یا کیش، مال اس کا اپنا ہے۔ دیکھ، کوئی بھی کسی کا نام لے لیں، کوئی آپ کی کھانے کی کمپنی ہے، پینے کی ہے، یا کوئی اسکول ہے، انسٹیٹیوشن ہے، سارا ٹوٹل سیٹ اپ اس کا اپنا ہے، نام بھی آپ کی صرف بلڈنگ ہے اور آپ ہیں، اور یا آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، کمپنی کمیشن لے سکتی ہے؟ نو، کمپنی کانٹ ڈرا اینی کائنڈ آف کمیشن، کمپنی کمیشن نہیں لے سکتی، کیونکہ یہاں معاملہ آجر اور اجیر، امپلائی کا ہے۔ آپ امپلائی ہیں، وہ آپ کو مال دے رہی ہے،
اور اس مال کے بدلے آپ اس سے اپنا کرایہ طے کریں گے، اپنی بلڈنگ کا، اپنے امپلائز کا جو کریں گے۔ اگر کمپنی اپنی گڈ ول یوز کر رہی ہے، اپنا نام، مال بھی اس کا اپنا ہے، پھر وہ کمیشن نہیں لے سکتی، پھر اس پر بھی ڈیبیٹ کریں گے اور اس کے اسپیکٹس دیکھیں گے، ڈیفرنٹ پہلو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بات کرنی تھی آپ سے، وہ چلتے چلتے بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جی بیوی کے ساتھ شوہر کا نام آئے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی فیس بک پہ لوگ بار بار کہ علامہ صاحب بیوی نال میرا نام لگا ہے، میری بڑی طلاق تو نہیں ہو گئی؟ بڑے لوگ فکر مند ہیں۔ ویل ڈسکس انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کریں گے، آپ سنتے ادا فرما لیجیے۔